نماز کے اندر اطمینان اور سکون اور خشوع و خضوع کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا ہمارے اندر، اور ہمارے اسلاف کن باتوں کا خیال کرتے تھے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور دل کو حاضر کر کے اور یہ دل میں بیٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور ذہن میں بیٹھا کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب بتلایا ہے۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں، اور نماز چونکہ پوری ہم عربی زبان ہی میں پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، نماز کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، اور تکبیر انتقال کے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ان دعاؤں کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ نہیں جان پاتے ہیں کہ ہم ان دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کون سی بات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ باتیں وہ نہیں جان پاتے ہیں، اس لیے خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو پاتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو سورت قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں کم از کم ان میں غور و فکر کر لیا کریں۔ ایسے جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی تو جو سورت ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے عوام میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، سنت نماز ہے، اکیلے فرض پڑھتے ہیں، تو عام طور سے وہ چھوٹی چھوٹی سورت ہی پڑھتے ہیں، والضحى والليل اذا سجى، الم نشرح لك صدرك، اور اسی طرح سے الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ہے، اور آخر کی جو سورت ہے عام طور سے لوگ ان سورتوں کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ لہذا کم از کم خالی اوقات میں ہم بیٹھ کر ان صورتوں کا ہم ترجمہ جان لیں، اس سے نماز کے اندر بہت زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا، کیونکہ جب آپ جانیں گے کہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا ہم بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارا دل نماز میں حاضر رہے گا۔ ویسے نماز ہو رہی ہے ہماری، لیکن مکمل خشوع و خضوع اس وقت آپ کو حاصل ہوگا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان کا کم از کم مطلب ہم جان لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کیسی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ابھی آئے گا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے، صبر کر کے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کا معنی بڑا وسیع ہے، انسان مصیبتوں پر صبر کرے اس پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے، انسان اللہ کی عبادت پر صبر کرے اس پر اللہ کی بہت زیادہ مدد آتی ہے۔ عبادت میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کے استعمال میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صبح فجر میں آنے میں، کمبل اور رضائی ہٹانے میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تپتی دھوپ میں جب ہم ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو دھوپ کی گرمی برداشت کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صبر نہ کریں ہم تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے میں انسان کو مزہ بہت آتا ہے، گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، خواہشات پر عمل کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تبھی ان خواہشات سے بچ سکتا ہے، تبھی ان خواہشات سے بچ سکتا ہے۔ ایک شراب پینے والے انسان کی شراب اگر چھڑانی ہے تو آپ سوچیے کتنا زیادہ اس کو صبر کرنا ہوگا شراب چھوڑنے پر۔ اور اسی طرح سے اور بھی غلط چیزیں جو ہیں، جو لت ہم کو لگ جاتی ہیں، جن میں ہم کو مزہ آنے لگتا ہے، یقیناً ان میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بے نمازی انسان جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد کے قریب نہیں آتا تھا، آپ اس کو سمجھا کر نماز کے قریب لائے ہیں، لہذا اس کو بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی، بہت سی چیزیں اس کو قربان کرنی پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور گناہوں سے رکنے میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مصیبت کے وقت
ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اس پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ اصل صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو مصیبت پہنچے اور پہلے ہی انسان صبر کر لے اور اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، تو صبر سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، اور نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کی مدد مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ نماز کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، جو سورت ہم پڑھتے ہیں، ان سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی معانی پر آپ غور کریں، اور اگر آپ صدق دل سے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اگر آپ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھرپور آپ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا معنی اتنا اچھا ہے، اور اس کے اندر جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسمت الصلاۃ صنفین، ہم نے نماز کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ہم نے نماز کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ نماز کا مطلب یہاں پر سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ آدھی سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور آدھی سورہ فاتحہ میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ مل جاتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے، میرے بندے کو وہ مل جاتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب اگر ہم کو نماز کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود ہم شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں، نماز کے باوجود ہم کفر سے باز نہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود ہم گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع میں کمی ہے، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور رحمان الرحیم جو رحم کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر حکومت کرتا ہے اور دنیا کے اندر کسی پر اپنا حکم چلاتا ہے، لیکن اس دن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی، اس دن بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ لہذا اگر اس چیز کو بندہ ذہن میں رکھ کر نماز کے اندر مالک یوم الدین کہتا ہے تو سوچئے کتنا زیادہ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور کتنی زیادہ اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اور کتنا زیادہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ ہو گیا، اس میں بندے نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اس بات کا اقرار کیا، اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ غائبانہ طور پر کسی کے در پر ہم نہیں جھکتے ہیں، اور سارے سوالات اے اللہ ہم تیرے حضور رکھتے ہیں، تیرے سامنے رکھتے ہیں، اس بات کا بندہ اعتراف کرتا ہے۔ تو آدھی صورت میں بندے نے اللہ کی تعریف کی، اب اس کے بعد بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تو ناراض ہوا ہے، جن پر تو غصہ ہوا ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا، ولا الضالین، اور اے اللہ تو گمراہ لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ آپ سوچئے کہ کتنی معنویت سے سورہ فاتحہ کے اندر، اب اگر کوئی بندہ اس کے ترجمے کو جانتا ہے اور اس کے بعد نماز کو پڑھتا ہے، نماز کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس کے اندر کتنا زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تقدیر بدل دے گا اگر سورہ فاتحہ کے معنی کو سامنے رکھ کر ہم نماز پڑھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ فکریں ہوتی ہیں اور خشوع و خضوع نماز کے اندر پیدا نہیں ہو پاتا، جو خشوع و خضوع اللہ رب العالمین ہم سے چاہ رہا ہے وہ چیز نماز کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں نماز بہت تیزی کے ساتھ پڑھتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور اتنی جلدی نماز پڑھ لیتی ہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ آپ دیکھیے انسان نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے، ثنا خوب اطمینان سے پڑھے، ثنا کے معنی میں غور کرے کہ ثنا کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اے اللہ تیرا نصیبہ، تیری عظمت اے اللہ بہت زیادہ بلند
ہے वला इलाहा गैरुक, اے اللہ तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। उसके बाद बंदा सूरह फातिहा पढ़े, एक एक आयत पर रुके तो सोचिए कितना वक्त लगेगा नमाज पढ़ने में। अच्छा खासा वक्त इसके लिए दरकार होगा, ना कि हम हाथ बांधे और जल्दी जल्दी हमने हाथ बांधा और उसके बाद सना पढ़ा, सूरह फातिहा जल्दी से पढ़ी, कोई सूरत जल्दी से पढ़ी और रुकू में चले गए, तो खुशू खुजू इससे खत्म हो जाता है। जो खुशू खुजू अल्लाह रब्बुल आलमीन चाह रहा है वो पैदा नहीं हो पाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि नमाज की पाबंदी ये बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन जो लोग डरते हैं, जिनके अंदर डर होता है, खौफ होता है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, यकीनन उनके लिए ये चीज भारी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि नमाज की पाबंदी हकीकत में वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है और अल्लाह की खशियत होती है, वही लोग नमाज की पाबंदी कर पाते हैं। खुशू व खुजू वाले लोग ही नमाज की पाबंदी कर पाते हैं, वरना आम लोग नमाज की पाबंदी पढ़ते तो हैं लेकिन इकामत सलात जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर दिया है वो उनसे नहीं हो पाता है। लिहाजा बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों का ख्याल रखें। और आप देखिए दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन मुसलमान कामयाब हो गए। कैसे मुसलमान कामयाब हो गए? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी दिल को हाजिर रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर बैठा के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐसे मोमिन, ऐसे मुसलमान कामयाब हो गए। हदीस जिब्रील का एक टुकड़ा हमने आपके सामने पढ़ा, बड़ी लंबी हदीस है। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने कई बातों का जिक्र किया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर आपसे पूछा था कि इस्लाम क्या है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए, ईमान क्या है आप बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इहसान क्या है, इहसान के बारे में बताइए। इहसान का मतलब होता है किसी काम को अच्छे अंदाज में अंजाम देना, इसको कहते हैं इहसान। इसीलिए भलाई को भी इहसान कहा जाता है क्योंकि उसमें उसको भी अच्छे अंदाज में इंसान अंजाम देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया कि अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु। इहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत इस अंदाज से करें कअन्नका तराहु, गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, आप अल्लाह को देख रहे हैं। जब आपके दिल में नमाज के वक्त, किसी भी इबादत के वक्त ये ख्याल होगा कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, तो सोचिए आपके अंदर कितना ज्यादा खुशू पैदा होगा कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमारी इबादत को देख रहा है, हमारी इबादत के हाल को जान रहा है, अल्लाह हमारी सूरत को जान रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिहा को जान रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्बीहात को जो हम पढ़ रहे हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहा है। जब ये ख्याल बंदे के अंदर पैदा होगा तो उसके अंदर कितना ज्यादा तकवा और कितनी परहेजगारी पैदा होगी नमाज के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर ये ना हो सके कि तुम उसको देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये ख्याल करो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है, अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। ये ihsan का दूसरा दर्जा है कि हम अगर अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, ये ख्याल अगर नहीं पैदा हो पा रहा है, तो ये ख्याल हमारे अंदर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है, लिहाजा हमारी इबादत में तब कितना ज्यादा खुशू खुजू पैदा होगा। तो इबादत के अंदर ihsan होना चाहिए और इबादत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा और उसकी परहेजगारी होनी चाहिए, तभी जाकर हमारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में अच्छे अंदाज में मकबूल होती है। इसी तरह से आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम, कि तुम्हारी दुनिया में से मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारी दुनिया में से हमें ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। अन्निसा, औरतें हमको बहुत ज्यादा पसंद है, औरतें हमको बहुत ज्यादा पसंद हैं, यानी औरतों को रखना, उनसे शादी करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ खैरखाही करना, उनसे मोहब्बत करना, ये हमको पसंद है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वक्तीब, हमको खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे और यही एक चीज थी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ज़ीनत बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुशबू का बहुत ज्यादा एहतमाम होता था। तो आपने फरमाया कि औरतों से मुझको मोहब्बत है, खुशबू से मुझको मोहब्बत है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी गई है, मेरी आंखों की ठंडक
نماز کے اندر رکھی گئی ہے. یعنی جب مجھے بے چینی ہوتی ہے، جب میں پریشان ہوتا ہوں اور جب میرے اوپر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دل لگاتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے لیے خشیت اختیار کرتا ہوں. اللہ رب العالمین میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے. تو سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے. لہذا اس سے بھی پتا چلا کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ رب العالمین کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اور ہم جان لیں کہ اس دنیا کے اندر ایک ہی ایسی فکر ہے کہ انسان جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا زیادہ سکون ملے گا، کبھی وہ ڈپریشن میں نہیں آئے گا. ایک ہی فکر ہے اور وہ فکر ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور وہ فکر ہے آخرت کو بنانے کی. انسان آخرت کے بارے میں جتنا زیادہ سوچے گا اتنا ہی زیادہ اس کے دل کو سکون ملے گا. اور دنیا کے کاموں کے بارے میں اگر انسان بہت زیادہ سوچ لے تو وہ ڈپریشن میں آ سکتا ہے، اس کی نفس پھٹ سکتی ہے. لیکن اللہ کی یاد سے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اسی طرح جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اٹھو اور نماز کے ذریعے مجھ کو سکون پہنچاؤ، نماز کے ذریعے مجھ کو سکون پہنچاؤ. یعنی جاؤ اذان دو اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی. نماز پڑھی جائے گی تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمیں اطمینان ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. لہذا اب نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا اس کی بھی ہم کو فکر کرنی ہے. تو سب سے پہلے نماز کے باہر کی جو چیزیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، ان کا اہتمام کیا جائے. یہ چیزیں اذان ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، اذان ہی سے شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اذان آپ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ ہمیں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہم کو کہنا ہے. باقی وہی کلمات دہرانے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے. آپ دیکھیے اللہ کا ذکر آپ نے شروع کر دیا ہے، نماز کے کلمات کو دہرانا آپ نے شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ اب اللہ کی عظمت آپ کے اندر بیٹھ رہی ہے. نماز کی تیاری آپ نے شروع کر دی ہے. اس کے بعد آپ نے اذان پوری سن لی، اذان پوری سن لی، اذان کا جواب بھی آپ نے دے دیا. اس کے بعد اذان کے جواب کے بعد اذان ختم ہو گئی تو آپ درود بھیجنا ثابت ہے. اذان کے بعد آپ درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد، آخر تک آپ پورا درود پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. بس یہاں تک دعا ہے. وارزقنا شفاعته یوم القیامہ باقی بڑھائی ہوئی عبارت ہے. وعدتہ سے آ کے دعا ختم ہو جاتی ہے. اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، یہاں تک دعا ہے، یہ دعا پڑھی جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے وضو کا اہتمام کریں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ کا پڑھنا گویا کہ ضروری ہے وضو سے پہلے. اور یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف آپ کو بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ کہہ کے وضو کی شروعات کرنی ہے اور اس کے بعد وضو کو بہت اچھے ڈھنگ سے انجام دینا ہے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے وضو کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے اور خوب اچھے انداز میں وضو کیا جائے. وضو کرنے کے بعد، وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کیا جائے. اور وضو کے بیچ میں، ہمارے یہاں بعض لوگ وضو کے بیچ میں الگ الگ جب دھوتے ہیں جسم کا حصہ تو اس کے لیے الگ الگ دعا پڑھا کرتے ہیں، الگ الگ دعا پڑھا کرتے ہیں. لہذا کوئی بھی خاص ذکر الگ الگ اب کے لیے ثابت نہیں ہے. اس بات کا دھیان رکھیں کہ منہ آپ دھو رہے ہیں تو الگ ذکر کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں تو الگ ذکر کر رہے ہیں. ہاں ایک دعا ملتی ہے جو دوران وضو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، اے اللہ ہمارے گھر میں کشادگی عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اگر کوئی دعا پڑھنا چاہتا ہے وضو کے دوران تو یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. باقی مخصوص ذکر وضو کے دوران ثابت نہیں ہے. لہذا وضو کا اہتمام کر لیا اچھے ڈھنگ سے. اب اس کے بعد نماز شروع کرنی ہے. لہذا نماز کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ تراجم یاد کر لیں جو سورت آپ نماز کے اندر لگاتے ہیں اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ جان لیں تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اسی طرح سے نماز کے اندر اطمینان بہت زیادہ ضروری ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں منتقل ہوتے تھے، آپ رکوع میں گئے، رکوع سے جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جایا کرتی تھی.
کی. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے, جس کو قوما کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوے کی طرح ٹوٹ مارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ منافق ایسی نماز پڑھتا ہے, کھٹ کھٹ مارتا ہے زمین پر, اور ایسا لگتا ہے کہ کوا اپنی چونچ مار رہا ہے زمین پر, اور جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے یہاں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے, ان کے یہاں اللہ کا خوف نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ذکر کیا کہ ثنا جب پڑھتا ہے تو ثنا کا ترجمہ, دعائے ثنا کا ترجمہ بھی اس کے ذہن میں رہے, سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی اس کے ذہن میں رہے, چھوٹی چھوٹی سورت جو نماز کے اندر لگاتا ہے اس کا ترجمہ بھی اس کے ذہن میں رہے. اور اس کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم, میں اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں. میرا عظمت والا رب تمام برائیوں سے پاک ہے, تمام عیب سے پاک ہے. یہ بندہ کہتا ہے, یہ ترجمہ یاد رہنا چاہیے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, جس نے اللہ کی تعریف کی. کتنی اہم بات ہے, ہم کہہ لیتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, جلدی سے کہہ لیا ہم نے, لیکن اگر آپ اس کی عبارت کو ذہن میں رکھیں اور اس کے ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیں, کتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے کسی تسبیح کی وجہ سے آپ سے خوش ہو سکتا ہے. اس کے بعد ربنا لک الحمد آپ نے کہہ لیا. اس کے بعد آپ اگر کہہ لیں اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ کہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پہنچ گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ جانے کتنے فرشتوں کو دیکھا کہ تمہاری یہ دعا کو لینے کے لیے لپک رہے تھے, یہ دعا کو لینے کے لیے لپک رہے تھے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ہم اللہ کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو بہت زیادہ ہے, جو بہت بابرکت ہے, اور جو بالکل پاکیزہ ہے. ہم ایسی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. یہ بات اگر ذہن میں رہے تو کتنا خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اس کے بعد بندہ اللہ اکبر کئی بار کہتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز فانی ہے, لیکن جو بڑائی والا کبریائی والا اللہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب فنا ہو جائے گا لیکن اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی اس دنیا کے اندر. اس بات کا بندہ خیال رکھے. سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, میں اپنے بلند و بالا رب کی تعریف کرتا ہوں, اس کی میں پاکی بیان کرتا ہوں. وہ تمام عیوب سے, تمام نقائص سے پاک ہے اللہ رب العالمین, اور جو بہت برکت والا ہے. لہذا اس دعا کا بھی ترجمہ بندہ جانے. اس کے بعد آخر میں تشہد میں جب بیٹھتا ہے, التحیات پڑھتا ہے, اس کا بھی ترجمہ بندہ جانے کہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. درود کا بھی ترجمہ جانے کہ درود کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے. آخر میں دعائے معصورہ پڑھتا ہے. اتنی جامع دعا ہے, بندہ کیا کیا اللہ سے مانگتا ہے, لیکن نہیں جان پاتا ہے کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں. بندہ اعتراف کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم, اے اللہ تو اپنے پاس سے ہماری مغفرت فرما دے, بے شک تو غفور ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یہ دعا بندہ پڑھتا ہے. لہذا اس بات کا نماز کے اندر خیال رکھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتی, کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کوئی شخص کیسے چوری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها, اس کا رکوع اور اس کا سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا ہے, پورے طور پر نہیں کرتا ہے. ایسا شخص سب سے بڑا چور ہے اور سب سے برا چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس انداز سے پڑھو صلی صلاۃ مودع, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ زندگی کی آخری نماز ہے. یہ سوچ کر نماز پڑھو تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اسی طرح سلف کو آپ دیکھیے کہ بعض سلف ایسے ہیں کہ جو رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور کوئی آیت آ جاتی تھی تو اس کو کئی بار دوہرا کر اسی کو پڑھ کے روتے رہتے تھے. اور دیکھیے آپ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. یہ آیت قریب 20 بار انہوں نے دہرائی اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
आयत पढ़ी, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, नमाज के अंदर कि अगर तुम अल्लाह की नियामतें गिनना चाहो, अल्लाह के इनाम गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो। इसको पढ़ते रहे और मुसलसल रोते रहे। इससे पहले आप चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में नमाज पढ़ी और पढ़ा, कुरान की ये आयत पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, कि अल्लाह अगर तू इन बंदों को अजाब दे तो यकीनन ये तेरे ही बंदे हैं, व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह अगर तू इनको माफ कर दे तो यकीनन तू गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह सब कुछ तेरे कब्ज़े कुदरत में है। ये आयत पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, मुसलसल रोते रहे। तो ये आलम था सलफ़े सालिहीन का। लिहाजा इस अंदाज से हम नमाज के अंदर खुशू व खुजू पैदा कर सकते हैं। इन चीजों को हमको इख्तियार करना चाहिए। अगली बात यह है कि आज से 20वीं साल का आगाज हो चुका है, लिहाजा बहुत सी बातें आती हैं। मैं 1-2 मिनट में ये बातें अपनी खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन मौकों पर मुबारकबादी देना साबित है, लिहाजा वो सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जो हमारे 2 मशहूर त्योहार हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। इस मौके पर हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कह के हम मुबारकबाद पेश करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मुबारकबाद साबित है। लिहाजा किसी की शादी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने उसको मुबारकबादी दी है, बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमअ बैनकुमा फी खैर, कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में और तुम दोनों की जिंदगी में बरकत अता फरमाए और भलाई के साथ तुम दोनों को जमा फरमाए। ये दुआ आप दिया करते थे। और अगर किसी के घर में बेटा हुआ है, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे में जो कुछ तुमको अता किया है अल्लाह ने, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन ये दिन जो आते जाते रहते हैं, इनके खत्म होने पर किस बात की हम खुशी मनाते हैं? हमारी जिंदगी का 1 साल चला गया, 1 साल हम अपनी कब्र से करीब हो गए, 1 साल हम अपनी कब्र से करीब हो गए। लिहाजा हम किस बात का जश्न मनाते हैं? हमको तो मातम करना चाहिए, रोना चाहिए कि जिंदगी का 1 साल गुजर गया, हमने क्या खोया क्या पाया, बल्कि मुहासबा करना चाहिए, मुबारकबाद देना, मुबारकबादी देना, खुशी मनाना, ये ऐसा कुछ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा ये गैरों की मुशाबहत है, गैरों की मुशाबहत है। गैरों की मुशाबहत के ताल्लुक से ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी भी कौम की हरकत को इख्तियार किया उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अगर हमने ईसाइयों की हरकत को इख्तियार किया, अल्लाह हमको उन्हीं के साथ उठाएगा। गैर मुस्लिमों की हरकत को हमने इख्तियार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हश्र उन्हीं के साथ करेगा। लिहाजा ये उनका तरीका है, हमारा तरीका नहीं है। इन बातों से हमको बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत इस्लामिया पर मुकम्मल तौर से चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हाजिर व नाजिर मानकर अल्लाह तू हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तू हमें नमाज के अंदर खुशू व खुजू इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दिल को हाजिर रखने की नमाज के अंदर तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको आराम और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें तमाम बिदअत रसूमों खुराफात से महफूज फरमा। ए अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान की हालत में हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।